الرحمن الرحیم وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں ٹھہراتا، بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، سوائے اس نفس کے جس پہ میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور نصرت ثابت ہو گئی تو آپ نے مندرجہ بالا حقیقت کا اظہار کیا کہ نفس انسانی تو بالذات برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے۔ نفس کی طبیعت اور جبلت میں برائی کا میلان رکھا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نفس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، مگر جس وقت اللہ مہربانی کرے، اس وقت نفس سے انسان کا نفس غدار کی شرر اور سے بچ سکتا ہے۔ اس وقت انسان نفس غدار کی شرف سے بچ سکتا ہے۔ صرف اللہ کی رحمت اور عنایت ہی نفس و شیطان کی شکست سے حفاظت کر سکتی ہے۔ امت کا جو انتشار آپ دیکھ رہے ہیں، سنتے ہیں، اور جو ہے حیران اور تعجب کرتے رہتے ہیں، یہ آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اور میں الزام کے طور پر نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ خود وہ بڑے حضرات جو بڑے بڑے درجے کے لوگ علماء ہیں، انہوں نے خود اپنی زبان سے بات اظہار کی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادہ عدوک نفسک التی بینت جنبیک۔ بحقی کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ نفس کے ازدے کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر یہ فرشتہ بھی ہو جائے تو اسے بدگمان رہنا، کبھی اس پر اطمینان مت کرو، میرا نفس اب بہت پاک ہو گیا ہے، کب جو ہے دغا دے گا، کب دھوکہ دے گا معلوم نہیں۔ نفس کے ازدے کا نہیں کوئی بھروسہ، اگر یہ فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ تو بڑے بڑے لوگ آخر وقت تک جو ہے اپنے نفس کی جو ہے نگرانی کرتے رہے، اسی لیے وہ صحیح ایمان سچ چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل کے 72 حکم بڑھ جائیں گے اور میری امت 13 میں بڑھ جائے گی، جس میں 72 فرقے باطل اور جہنمی ہوں گے، اور صرف ایک ہی فرقہ اہل حق اور جنتی ہوگا۔ امت میں یہ تفریقہ اور پھوٹ بہت پہلے ہو چکے، تو جو فرقے اہل حق ہونے کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو اہل حق کا نمائندہ گردانتے ہیں، اس فرقے کا داخلی انتشار قابل حیرت و مذمت ہے۔ وہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حق کا نمائندہ جو ہے سمجھتا ہے، ان کا داخلی انتشار قابل حیرت و مذمت ہے۔ آپس کے اختلافات انتشار نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ کاش کچھ لمحات وہ اپنی حمیت اور عصبیت کے خول سے نکل کر منصفانہ جائزہ لیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں سے کہاں گر گئے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ نفس امارہ۔ اگر دونوں فریقین کسی مسئلے میں جھگڑ رہے ہوں اور کوئی شخص مسئلے کی حقیقت سمانا چاہتا ہے تو دونوں فریقین سے الگ ہو کر ایک غیر جانبدار موقف اختیار کرنا پڑے گا، اسٹینڈ کر کے مسئلے کا جائزہ لے گا، تو انشاءاللہ تعالی حق و انصاف کی راہ کھلے گی۔ 1969 میں جب ہم میڈیکل کالج میں طالب علم تھا، اس وقت سے دیوبند سے نکلنے والا رسالہ تجلی جو مرحوم مولانا عامر عثمانی صاحب کی ادارت میں نکلتا تھا، میرے پاس آیا کرتا تھا۔ 1974 میں ناچیز اپنے کورس کی تکمیل کر کے وطن لوٹا۔ مسلم طلبہ کا حلقہ اس رسالے کو بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ دیوبند مختلف علماء کے حالات سے اس رسالے کے ذریعے ہمیں واقفیت ہوتی تھی۔ غالباً 1976 میں تجلی کے مدیر مولانا عامر عثمانی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے داماد چند 4-6 مہینے نکالتے رہے، پھر یہ رسالہ بند ہو گیا۔ رسالہ تجلی کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ 1975 میں غالباً دارالعلوم دیوبند کا ایک عظیم الشان 100 سالہ جلسہ ہوا تھا، بہت عظیم الشان جلسہ ہوا تھا۔ 100 سال ہو گئے تھے تو ایسا جلسہ ہوا تھا کہ وہ تاریخی اور قابل یادگار جلسہ ہوا تھا۔ پورا دیوبند ہی جو ہے میزبان بنا ہوا تھا، اتنے لوگ آئے تھے، پوری دنیا سے لوگ آئے تھے۔ اس جلسے کے بعد کچھ اختلافات پیدا ہو گئے،
رسالہ تجلی بند ہونے کے وہاں کے حالات سے بالکل بے خبر رہے، اور نہ ہم نے خود جاننے کی کوشش کی، ہم کو کیا کرنا، ہم کو کیوں خام پر کسی اختلافات میں پڑے ہم۔ غالب 1910 کی بات ہے، کیسے اختلافات ہوئے آپس میں، جو ہے جو پھوٹ ہوئی، پولیس کی جو ہے پولیس داخل ہوئی، فائرنگ ہوئی، یہاں تک ہوا ہے دیوبند کے اندر۔ غالب 2010 کی بات ہے۔ اکابر علماء نے غیر مقلدین کے پیدا کردہ شبہات کے لیے کے ازالے کے بنگلور میں ایک 3 روزہ ائمہ اربعہ کانفرنس منعقد کی تھی۔ دیوبند سے، سہارنپور سے، دہلی، لکھنؤ، بنگلور کے تمام اکابر علماء اس کانفرنس میں موجود تھے۔ اس ناچیز کو بھی مقامی علماء کی طرف سے دعوت ملی تھی، تو ناچیز نے بھی شرکت و غنیمت سمجھا اور وہاں حاضر رہا۔ پتہ نہیں بیان کے کس دوران میں کس سیاق سے دیوبند کے ایک اہم ذمہ دار، نام نہیں لکھا میں مزدور نے میرے، مولانا سید احمد صاحب پالنپوری، کوئی اور نہیں، جو مرحوم ہو چکے ہیں، صدر مدرس ہے، نے فرمایا کہ ایک دارالعلوم دیوبند کا قدیم ہے۔ فرمایا انہوں نے، کیا فرمایا؟ ایک دارالعلوم دیوبند قدیم ہے، دوسرا دارالعلوم وقف ہے، دونوں کا عقیدہ ایک ہے، نصاب جو پڑھا جا رہا ہے ایک ہے، مسلک اور مکتب فکر ہے، آخر دونوں میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہ خود ہی فرمایا، یعنی موصوف نے فرمایا، یہ جھگڑا اس کا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر، ناظم یا محتمم کون بنے۔ دیکھو جھگڑا کس کا ہے، ہم کو کیا معلوم بھائی تمہارے جھگڑے کیا ہو رہے ہیں، تم خود رکھ رہے ہو ہمارے سامنے۔ کون رکھ رہے ہیں؟ وہاں کے جو ہے ایک ذمہ دار شخص، جن کی بات کو ہم جو ہے غلطی سمجھ سکتے ہیں۔ جھگڑا کس کا ہے کہ اس کا جو ہے اس ادارے کا ناظم یا محتمم کون بنے، یہ جھگڑا ہے، یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ تشخیص تو انہوں نے کر دیا نا، ہاں کس وجہ سے ہے یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جھگڑا کس وجہ سے، وجہ کیا ہے اس کی۔ دارالعلوم دیوبند کا قضیہ نامرضیہ حل کرنے کے لیے اکابر علماء کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ انہوں نے جو حل پیش کیا دونوں فریقوں کے ناقابل قبول رہا، حتیٰ کہ یہ قضیہ یہاں سے نکل کورٹ کچہری پہنچ گیا۔ دیکھو پولیس لاٹھی چارج، فائرنگ یہ تو ہوئی، اس کے بعد پھر وہاں پہنچا، کورٹ کچہری پہنچ گیا۔ 2005 میں ناچیز کو اپنے شیخ حضرت مولانا محمد قمر رضوان صاحب کی میت میں دیوبند جانے کا موقع ملا، تو ہم دیوبند الہ آباد گئے تھے۔ حضرت نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا آپ دیوبند گئے ہیں؟ حضرت ہم نہیں گئے، ہم چلو ہمارے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ گئے۔ تو دیوبند، سہارنپور اور مختلف مقامات جو ہے، وہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے مقامات ہیں سب جگہ ان کے ساتھ جو ہے ہمارا سفر ہوا، تو دیوبند گئے۔ حضرت کی معیت میں دیوبند جانے کا موقع ملا۔ دارالعلوم قدیم یہاں دو دن رہے، ہم کو کسی سے کیا اختلاف، ہم کو کسی سے جھگڑا ہے، بس ان کے پاس بھی رہے ان کے پاس بھی رہے۔ دارالعلوم قدیم میں 2 دن قیام کیا ہم نے، اور دارالعلوم وقف میں 2 دن قیام کیا۔ مختلف علماء کے کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ ایک دن جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ذمہ دار صاحب، اب جن کا نام نہیں بتاتا میں، مل گئے، جن کے ہاتھ میں ایک بڑا سا فائل تھا۔ حضرت نے پوچھا تو بتایا کہ کہاں جا رہے ہو بھائی، پوچھا حضرت نے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کیس کورٹ میں چل رہا ہے نا، اس کی آج پیشی جا رہا ہوں۔ دیکھو جمعیت العلماء ہند، یہ تو دیوبند کا جو جھگڑا ہوا ہے، جمعیت العلماء ہند علماء کرام کی جماعت، کن کی؟ ان کی نہیں، مولانا صدر سید اسد مدنی فرزند شیخ حضرت مولانا سید حسین مدنی کا انتقال ہو گیا۔ مسئلہ اٹھا کہ صدر کس کو بنایا جائے، مولانا مرحوم کے فرزند ارجن کو، برادر عزیز کو بنایا جائے۔ مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب قاسمی دارالعلوم کے قدیم فضلاء میں سے تھے، جن سے میرے گہرے مراسم تھے، حیات تھے۔ انہوں نے اپنے رسالے ماء زمزم میں 2 ادارے سلسلے میں رقم فرمائے۔ دیکھو ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا زمزم، 2 ادارے انہوں نے اس کے بارے میں لکھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی جھگڑا ہے، کون بڑا بنے۔ بڑا بننے کے لیے ہر جائز و ناجائز سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پھر معاملہ کوٹ جا پہنچا وہاں پہ، ایک تو دیوبند کا تھا، پھر میں یہاں وہ چھوڑ دیا، میں سہارنپور گئے۔ ہم سہارنپور میں 2 ہوئے، مظہر علوم جو سہارنپور میں مدرسہ ہے اس کے بھی 2 گئے، ایک قدیم جو ہے مظہر علوم، ایک وقف۔ ارے کیا تماشا بنا رکھا ہے، توڑ پھوڑ کی کرنا چاہتے ہو تم۔ ادارہ دارالعلوم دیوبند کو کتاب و سنت کے حامل ہونے کا تقدس حاصل ہے۔ دنیا کے لوگ اپنے شرعی مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر ان کے ذمہ دار
کون بڑا بنے اس کے لیے ایسی صحیح نامشکور کرتے ہیں تو چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ علماء کرام جو انبیاء کرام کے وارثین کہلاتے ہیں، وہاں بھی کون بڑا بنے کا مسئلہ سر پھٹول اور کورٹ کچہری جانے کا سبب بنا ہے تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جو لوگ آپس کے مسائل حل نہیں کر سکتے وہ قوم ملت کے مسائل کیا حل کریں گے؟ امت کی کیا صحیح رہنمائی کریں گے؟ ایک تو دارالعلوم دیوبند کا قضیہ سن لیا، دوسرا مظاہر علوم کا قضیہ سن لیا آپ نے، تیسرا جمیعت العلماء کا قضیہ سن لیا، اب تیسرا سنیے ایک جماعت جو نماز کلمے کی دعوت دینے کے لیے اٹھی تھی، سارے عالم میں جو ہے چھا گئی، وہ عمارت کے مسئلے میں کون بڑا بنے، دو مخالف اور دو متحارب گروپ کے اندر تقسیم ہو گئی، ہر گلی ہر گاؤں ہر شہر میں دو پارٹیاں بلکہ آپس کی جنگ و جدل چل رہی۔ بنگلہ دیش میں جو اس کے جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ کیا یہی اکرام مسلم ہے؟ 6 باتوں میں اکرام مسلم ہے کیا ان کے پاس؟ 6 باتیں کہتے ہیں نا، اکرام مسلم یہی ہے کہ اپنے مخالف گروپ کو شہید کر جانے تک پہنچا دیا جائے۔ اس کے علاوہ جائزہ لیا تو کئی ادارے جماعتیں اس قسم کے داخلی انتشار کا شکار ہیں، جو موٹے موٹے آ رہے ہیں بیان کیا ہوں، اور ذرا اندر دیکھا جائے کون جا کے دیکھتا ہوئی کس کا کیا چلا ہے۔ آدمی کو اپنی ہی فکر کرنا ہے۔ یہ جو ووٹ جو ہے نمایاں طور پر جو چیزیں آئی ہیں بس ہم ان کو، اور اندر کیا ہے کیسا ہے یہ بھی ہم نے جانی کچھ نہیں کی، صرف بڑی بڑی ہیڈنگ میں جو باتیں آئی تھیں بس یہ پیش کر دیں۔ اس کے علاوہ جائزہ لیا جائے تو کئی ادارے جماعتیں اس کے داخلی انتشار کا شکار ہیں۔ اختلاف انتشار کے تعلق سے قرآن میں 4 مقامات پر آیتیں آئیں جس میں اختلاف کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213۔ اور اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کے پاس صاف واضح احکامات پہنچ چکے تھے، محض آپس کی ضد سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو لوگ ایمان لائے رائے حق کی رہنمائی فرمائی جس میں لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، اللہ جس کو چاہتا ہے صحیح راستے کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ اہل کتاب نے دین میں اختلاف کیا وہ علم آنے کے بعد محض آپس کی ضد اور ہردمی سے کیا۔ جو کوئی بھی اللہ کی آیت سے انکار کرے گا اللہ بہت جلد اس حساب لینے والا ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ دیکھیے بغیم بینہم، تینوں آیتوں میں بغیم بینہم، آپس کی ضد ہردمی۔ ما جاءهم بغیم بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ اور ان لوگوں نے علم پہنچ جانے کے بعد ہی آپس کی ضد سے اختلاف کیا۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے مابین اختلاف کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور جن لوگوں کو کتاب ملی ہے اس کے بعد وہ اس کتاب قرآن کی طرف سے سخت تردد انگیز شک میں مبتلا ہے۔ سورہ جاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُم بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں واضح دلائل عطا فرمائے، پھر انہوں نے صحیح علم آنے کے بعد محض آپس کی ضد سے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن کے درمیان ان امور کا فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ جو اختلافات امت میں ہیں یا پورے امتوں کے اندر ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہدایت بھیجی اس کتاب کے اندر اور پھر اللہ کے ذریعے سے اس کی تشریحات کی ہیں، اتنے صاف واضح ہیں کہ اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اختلاف کرے تو وہ صحت مند اختلاف کی وجہ اختلاف کرنے والوں نے حق واضح ہونے کے بعد اور علم آ جانے کے بعد محض ضد حسد بغیم بینہم لفظ کی بنیاد پر اختلاف کیا۔ چاروں مقامات پر اختلاف کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ بغیم بینہم، ضد اور نفسانیت بیان کی گئی۔ اختلافات کی بنیاد ضد نفسانی خواہشات ہیں جو عبارت ہیں کس سے؟ جو عبارت ہے حب مال اور حب جاہ سے، جس کی وجہ سے آدمی حق سے اختلاف کر کے دور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ حدیث نبی میں وارد ہوا ہے انکا بن مالک نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زیبانی جائیانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، ترمذی اور دارمی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بھوکے بھیڑیے
جو بکریوں کے ریڑھ میں چھوڑ دی جائیں تو وہ اتنا نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے. دو بھوکے بھیڑیے اگر چھوڑ دے کیا کریں گے؟ بس اس کو پھاڑا، اس کو کھایا، اس کا خون پی، بکریوں کو جو ہے اتنا پھاڑنا شروع کر دیں گے بھوکے رہیں. اتنا خراب کرنے والے نہیں ہوتے جتنا آدمی کی مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو تباہ کرنے والی ہوتی ہے. مال کے لیے، جاہ کے لیے، میں بڑا بنوں. جاہ نے کیا بڑا بننا، پوزیشن، مجھے میری پوزیشن، جاہ سے ہمارا پوزیشن، میری پوزیشن قائم رہے، ٹھیک ہے پوزیشن ہے. نفس کا اصل مقصود مال و جاہ ہی ہوتا ہے. یہاں بغیم بہنوں، نفسانیت جو بات ہے، اختلاف کس کی بنیاد پر کیا تھا انہوں نے؟ نفسانیت کی. نفس کس سے بنا ہوا ہے؟ حب مال، حب جاہ، اسی سے نفس بنا ہوا ہے. نفس کا اصل مقصود مال و جاہ ہی ہے، بلکہ نفس عبارت ہے، نفس امارہ عبارت ہے حب مال حب جاہ سے. صوفیہ کرام نے فرمایا سالکین کے لیے سب سے آخری چیز جو نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے. یہ دیکھیے سالکین کے لیے کیا فرمایا، اس راستے پر چلنے والوں کے لیے آخری چیز ان کے دل سے نکلتی ہے حب جاہ، میں بڑا بنوں. اس لیے جو کوئی آتا تھا بڑا بن کے تو وہاں کیا کر دیتے ان کو، جاؤ ایک ٹوکرا جو ہے یہ لو، اور حضرت تھانے میں جاؤ لے کے، اور جو مجھے ایک جوتا مارے گا اس کو ایک انار دوں گا. ایک انار کا ٹھکرا لے لو اور جا کے بیٹھو. جو شخص بھی مجھے ایک جوتا مارے گا اس کو پکارو، وہ بھی یہ کہنا شروع کرو بیٹھ کے راستے پر، جو مجھے جو ہے جوتا مارے گا اس کو دیکھو. کیوں؟ اس لیے حب جاہ کو نکالنے کے لیے. عمارت طلب کرنے پر اللہ کے رسول کی طرف سے وار نہیں. ان عبد الرحمن بن سمرۃ قال قال رسول قال علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل الامارت فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعينت عليها. متفق الحدیث. عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم حکومت و سیاست کو طلب نہ کرو، کیونکہ اگر تمہاری خواہش اور طلب پر تم کو حکومت و سیاست مل گئی تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے. اگر تمہاری خواہش طلب کے بغیر ملے گی تو اللہ کے رسول کی مدد کی جائے گی. بڑا بننا کوئی اچھی بات ہے کہ بتائیے. دوسری حدیث عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ الا تستملنی قال فضرب بیدی علی منکبی ثم قال یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانة وانها یوم القیامة خزی وندامة الا من اخذ بحقها وادى الذی علیہ فیها. صحیح مسلم کی حدیث. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے کسی جگہ کا عامل کیوں نہیں بناتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا تم ایک کمزور اور ناتواں آدمی ہو. یہ سرداری اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جس کے ساتھ بندوں کے حقوق وابستہ ہیں، جس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. سرداری قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی سوائے وہ جس نے حق کے ساتھ حاصل کیا اور عدل و انصاف سے اس کا ادا کیا. نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا برجلان من بنی امی وقال احدهما یا رسول اللہ امرنا على بعض ما واللہ اللہ وقال الاخر مثل ذلك قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا واللہ لا نولی على هذا العمل احدا ساله او احدا حرس علیہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے چچا کے دو بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ کو روئے زمین کا حاکم بنا دیا ہے، مجھے کسی جگہ کا والی مقرر کر دیجیے. دوسرے نے بھی اسی طریقے کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہم ان امور میں کسی اس کو والی مقرر نہیں کرتے جو خود طلب کرتا ہے یا اس کی حرص کرتا ہے، اس کا خواہش مند ہے، یا جو اس کا دوسری روایت میں جو اس کا ارادہ کرتا ہے. اللہ عملنا من ارادہ، جو اس کا ارادہ کرتا ہے، جو اس کا طلبگار ہے، جو اس کا خواہش مند ہے، جو اس کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کو مقرر نہیں کرتے. صاف صاف فرمایا جا رہا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدونی من خیر الناس اشدهم کراہیۃ لهذا الامر حتی یقع فیہ. متفق الحدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بہترین تم سے ان لوگوں کو پاؤ گے جو حکومت و سیاست کو ناپسند کرنے ہوں، میں سب سے زیادہ ناپسند کرنے والے ہوں، یہاں تک کہ اس میں مبتلا کی جائیں، مجبوری کے ساتھ ان کو مجبوری لوگ بنا رہے ہیں. بہترین لوگ وہ ہیں جو اس کو زبردستی لوگ بنانے کی وجہ سے بن گئے اور کچھ بھی نہیں. اب سنیے خلیفہ بننے کے بعد ابوبکر صدیق کے خطبات کیا ہے. عن الحسن
أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق خطب فقال أما والله ما أنا بخيركم ولقد كنت لمقام هذا كارها ولا وددت أن فيكم ما يكفيني. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد خطبہ ارشاد فرمائے، خدا کی قسم میں تم میں سے بہتر آدمی نہیں ہوں، میں اس منصب کو اپنے ہرگز پسند نہیں کرتا، میری خواہش ہے کہ تمہارے اندر کوئی ایسا فرد ہو جو میری جگہ آگے سنبھال لے. دیکھو ذرا سنیے، جو ابو بکر خلیفہ کی خلافت کے خلاف لوگ ہیں، شیعہ لوگ خلافت کو پسند کرتے تھے، ہرگز نہیں پسند کرتے، دکھاوے کی بات نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے. عن سعد بن ابراہیم قال قام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخطب الناس واعتذر الیہم قال واللہ ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبا ولا سألت الله في سر ولا علانية ولكن أشفقت من الفتنة وما لي في الإمارة من الراحة ولكني قلدت أمرا نزيما ما لي بطاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل لو وددت إن أقوى الناس عليها مكان اليوم. حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کا توفیع دیا، لوگوں سے معذرت فرمائی اور ارشاد فرمائے، خدا کی قسم نہ میں نے کبھی دن میں نہ رات میں اس کی چاہت کی، اس کی رغبت رکھی، نہ ہی اللہ سے اس کے لیے ظاہر بات میں دعا کی. مجھے فتنے کا ڈر ہے، مجھے عمارت میں کوئی راحت نہیں ہے، بلکہ عظیم ذمہ داری میرے گلے میں ڈال دی گئی جس کو اٹھانے کی مجھے طاقت نہیں ہے، مگر اللہ جل وعلا کی مدد میرے ساتھ ہو تو کر سکتا ہوں. میری تو خواہش ہے کہ مضبوط آدمی اس ذمہ داری کو اٹھا لے. ایک وہ لوگ تھے جو ساری عمر بڑے بننے اور بڑائی سے دور رہنے کی پوری کوشش اور خواہش کرتے رہے. ایک وہ لوگ تھے جو ساری عمر بڑے بننے اور بڑائی سے دور رہنے کی پوری کوشش تھے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ساری عمر اسی کوشش میں اسی میں صحیح کر رہے ہیں کہ بڑا بنے. دیکھیے سالوں سال کورٹ میں کیس چل رہے ہیں. ایک وہ لوگ تھے جو ساری عمر چاہ رہے تھے کہ دور رہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ساری عمر اسی کوشش میں اور صحیح میں صرف کر دیتے ہیں کہ بڑے بنے، ہمیشہ بڑے بن کر ہی رہیں، بڑے بن کر ہی رہیں. ماضی کے دارالعلوم کے حالات میں بڑے فخر سے لکھا گیا کہ ایک زمانے میں یہاں کا دربان ڈور کیپر بھی صاحب نسبت ہوا کرتا تھا، جس سے آج کے اکابر علماء محروم نظر آتے ہیں. شاعر مشرق نے کیا خوب جو ہے بات ارشاد شکوہ کیا ہے، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، کس کافر ادا کا غمزہ خون ریزے ساقی. ساقی نامہ ان کی مضمون کی رضا اس میں. قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض رسالت جو بیان کیے ہیں، تلاوت آیات، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، تزکیہ نفس. پہلے 3 فرائض سے اہم فریضہ تزکیہ نفسی ہے، اور تینوں فریضوں کا مقصد ہی تزکیہ نفس ہے. جب اس فرض کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو یہ حالت تبدیل، تلاوت آیات ہو رہی، کتاب کی حکمت تعلیم، لیکن تزکیہ نفس یا ہو رہا ہے تو برائے نام ہو، کس سے بیعت ہو گئے، فلاں ہو گئے، بس فلاں سے بیعت ہو گئے، فلاں سے سلسلے جڑے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ جب ہم فریضے کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو نفس ہمارا بے لگام ہو جاتا ہے. ایسا نفس کیا کچھ کر گزرے گا تعجب نہیں، جس کی خود اللہ کے رسول نے فرمایا، عن احبس بن حکیم النبی قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر وقال لا تصلون عن الشر وصلون عن الخير يقولها 3 ثم قال الا ان شر الشر شرار العلماء وان خير الخيار العلماء. بہت کڑوی حدیث ہے، مفہوم بہت کڑوا ہے. احبس بن حکیم اپنے باس روایت کرتے ہیں کہ اس نے اللہ کے رسول سے شر، برائی اور برے لوگوں کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شر کے بارے میں مت پوچھو، خیر اچھائی کے بارے میں پوچھو. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا. پھر اللہ نے فرمایا خبردار، برے لوگوں میں بدترین برے علماء ہیں، برے لوگوں میں بدترین برے علماء ہیں، اور اچھے لوگوں میں بہترین اچھے علماء ہیں. جس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا وہ کسی وقت بھی انا ربکم الاعلیٰ، میں تم سے تمہارا رب اعلیٰ ہوں کہہ کر دعویٰ کر سکتا ہے. یہی حال چلا ہوا ہے. جس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے کسی وقت بھی انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر سکتا ہے. کر رہے ہیں نہیں؟ دیکھو کیا ہے، جن کی ایسی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اس طرح سے، کون بڑا بنے. مولانا روم کی مصنوعی میں جو واقعہ ہے، اس سے پہلے بیان کیا تھا، پھر یاد آ گیا واقعہ. حضرت مولانا روم نے اپنی مصنوعی میں سپیرے کا دلچسپ اور عبرتناک واقعہ لکھا ہے. ایک سپیرا یعنی سانپوں کو کھلانے والا،
قطبین کے پاس جب سخت سردی تھی، ایک بڑا دیکھا جو سردی سے ٹھٹرا پڑا تھا، بڑا زیادہ ٹھٹرا، مردہ سمجھ کے اٹھا کر لایا انہیں، کل دن میں تماشا دکھانے ملے گا اور خوب جو ہے کمائے گا۔ صبح ہونے پر اس کو میدان میں لے کر گیا، ازدے کھول کے رکھ دیا، ہزاروں لوگ جمع تھے، میدان جو کھلے میدان ہوتے ہیں جہاں لوگ خوب جمتے ہیں، ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جب سورج کی تپش تیز ہو گئی تو ازدے میں حرکت آنے لگی، اس نے انگڑائی لی، جو سامنے تھا اس کو نگلنا شروع کر دیا، سارے مجمع میں بھگ دڑ مچ گئی، سب سے پہلے سپر کو لقمہ بنایا۔ روم کیا فرماتے ہیں، یہی مثال نفس انسانی کی ہے، نفس ازداست او کے مرداست، از بے غمیں آلتی افسرداست، نفس تو ادی کی طرح مردہ پڑا ہوا ہے، جو سے ذرا گرمی پہنچے گی، یعنی حالات سازگار ہو جائیں گے تو اپنی اصل حد پر لوٹ جائے گا۔ تو تزکیہ نفس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ ہمارے جو بیانات ہم چلا رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تزکیہ نفس کی ساری چیزیں بالکل بیکار ہیں، تزکیہ نفس کے بعد ہی صحیح ایمان ہمارے دل میں جاگزی رہے گا اور یہ ایمان سے ہم جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اپنے نفس کا تزکیہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔